السلام علیکم دوستو، ایک قدیم اور پر اسرار کتاب ہے جو کہ 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی اور آج بھی متنازع ہونے کی وجہ سے سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں عام طور پر معلومات رکھنے والے افراد صرف یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم نے لکھا جو کہ روحانی علوم پر خاصا عبور رکھتے تھے، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے الشمس المعارف الکبریٰ۔ تو اس کتاب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کے لکھے جانے کے بعد 100 سال تک یہ کتاب کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو یا تو پاگل ہو جاتا تھا یا جنات اس پر حاوی ہو جاتے تھے۔ تقریباً 100 سال تک یہ کتاب صرف ایک ہی نسخے پر مشتمل رہی، لیکن بعد میں ایک نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے۔ چونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے اس کتاب میں بعض ایسے طریقے بیان کیے گئے تھے جنہیں استعمال کر کے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے طاقتور جنات کو قابو میں کر سکتا تھا، اسی لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی بھی اس کتاب کو پڑھ نہ سکے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عالم کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا جن کی وجہ سے جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مامور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام انسان اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا، اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، سحر یا دیگر ذہنی و جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط انداز میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں اس کتاب کے مصنف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین قسم کی پابندی عائد ہے۔ ناظرین، 6 صدی عیسوی کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زید کی تحویل میں تھی، اور یہ شخص ایک انتہائی مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ یہ واضح رہے کہ اس وقت تک اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو اس تاجر نے حاصل کیا، لیکن بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں تیار کروائی گئیں۔ اس تاجر کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولا آ جاتا، جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست کی وجہ سے وہ تاجر بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی سامنے آتی ہیں جس کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ یہ کتاب بذات خود ایک جادوئی عملیات کا ذخیرہ تھی، اسی وجہ سے وہ جنات اس بات پر بھی قادر نہیں تھے کہ اس کتاب کو کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ ان چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر سے منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو کہ عملیات کی سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری طور پر کسی ناگہانی آفت یا بلا سے مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کتاب کے وہ کون سے حصے، الفاظ یا وظائف ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ کس حصے یا کس وظیفے کو پڑھ رہا تھا۔ اگرچہ علماء کرام کا
عموماً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات اور روحانی وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے غیر معروف الفاظ اور جملوں کی وجہ سے بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے مطابق ایک شخص ایسا بھی ہے جو کسی حد تک اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب رہا، لیکن زمانہ قدیم کا واقعہ تھا، اس وجہ سے اس شخص کا نام تو ریکارڈ پر نہیں رہا، لیکن وہ اپنے لقب کی وجہ سے خاصا مشہور رہا، اور اس کا لقب تھا السائی۔ اس کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد آیا۔ تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتدا میں جب اس کتاب کے بعض ایسے حصوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ کافی مشکوک ہونے کے باعث متروک ہو چکے تھے، تو پہلے اسے جنات کی جانب سے اس کام سے روکنے کی کوشش بھی کی گئی۔ السائی کا تعلق کسی حد تک روحانی عملیات سے رہا تھا، اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اسے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر اس کی جانب سے احتیاطی طور پر ابتدا ہی میں کچھ ایسے اقدامات کر لیے گئے جس کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ اسی وجہ سے وہ چند قوی الجثہ اور طاقتور جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی۔ کئی برسوں تک غائب دماغی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے واپس ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائی جانے والی تفصیل سے ہی یہ معلوم ہو سکا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ السائی اپنے حواس میں آنے کے بعد خود بھی یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کون سا عمل اختیار کیا تھا، جبکہ وہ ماضی میں اپنی جانب سے کیے جانے والے دیگر عملیات کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا، یعنی عملیات کے حوالے سے اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی۔ لیکن السائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے میں اسے پاک صاف ہو کر قبرستان کے ایک خاص مقام پر پہنچ کر چلا کاٹنا تھا، کیونکہ وہ رات کے وقت جب قبرستان پہنچا تو شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ قبرستان میں بڑی احتیاط کے ساتھ قدم رکھ رہا تھا، لیکن ایک مقام پر جا کر وہ ایک ایسی قبر کے اوپر قدم رکھ بیٹھا جو اگرچہ زیادہ پرانی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کا وزن سہنے کے قابل نہ تھی۔ السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا، کیونکہ قبر میں گلی سڑی لاش موجود تھی۔ یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈالا۔ السائی کا کہنا تھا کہ قبر میں گرنے تک کے تمام واقعات اسے اچھی طرح یاد ہیں۔ اسے یہاں تک یاد ہے کہ قبر میں گرنے کے ساتھ ہی اس کے سر پر کسی نے انتہائی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی چیز ماری۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر نہیں تھا، نہ ہی دھات کی کوئی چیز تھی، بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا، جس کی بنا پر السائی اسی قبر میں پڑا رہا۔ صبح کرب و جوار کے گزرنے والے لوگوں نے اسے قبر میں گلے سڑے مردے کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں کیڑوں کی خوراک بنتے دیکھا تو اسے باہر نکالا۔ چونکہ السائی یہ عمل کرنے کے لیے اپنے علاقے سے بہت دور ایک قبرستان میں آیا تھا، اس لیے یہاں اسے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اگلے تقریباً 10 سال السائی اسی علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ وار پھرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں السائی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ 10 سال بعد ایک دن اچانک اپنی ہی دیوانگی سے واپس اصل حالت میں آنے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے کسی کی جانب سے اس پر اعتبار نہیں کیا گیا، لیکن بعد میں علماء اور روحانی علوم کی سمجھ رکھنے والے لوگوں کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق ہوئی اور وہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔